بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ امریکہ کی تجارتی ٹیرف میں پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں رعایت دی گئی ہے۔ پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا گیا ہے جبکہ بھارت پر 25% ٹیرف لگایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد کیا ہے۔ اسی طرح جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ پر 30 اور سوئٹزرلینڈ پر 39، ترکیہ پر 15% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل پر بھی 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق پالیسیوں پر اختلافات کے سبب امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 35% کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق جن ملکوں پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا ہے ان میں برطانیہ، برازیل، فاکلینڈ آئیلینڈز شامل ہیں۔ جن ممالک پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا ہے ان میں ترکیہ، اسرائیل، افغانستان، انگولا، یوبولیا، ہورسٹامو، کیمرو، چاڈا، کوسٹا ریکا، آئیپوری کوسٹ، گانگو، ایکواڈورو، گئی، فجی، گھانا، گیانا، آئس لینڈ، اسرائیل، جاپان، اردن، لیسوتھی، بٹسکو، ملاوی، ماریش، موزمبیق، نمبیا، نیوزی لینڈ، نائجیریا، شمالی مقدونیہ، ناروے، پاپوا نیو گئی، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ تاہم امریکہ کی جانب سے نکاراگوا پر 18% ٹیرف نافذ العمل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرح جن دیگر ملکوں پر 19% ٹیکس عائد کیا گیا ہے ان میں انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا شامل ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کی طرح جن دیگر ملکوں پر 20% ٹیرف عائد کیا گیا ہے ان میں سری لنکا، ویتنام اور تائیوان شامل ہیں۔ ٹیرف عائد کیے جانے والے ممالک میں بھارت، قازقستان، تیونس اور مالدوا شامل ہیں۔ جن ممالک پر 30% ٹیرف عائد کیا گیا ہے ان میں الجزائر، لیبیا، بوسنیا ہرزیگووینا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میانمار اور لاؤس پر 40%، جبکہ شام پر سب سے زیادہ یعنی 41% ٹیرف کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت دیا جانا پاکستان کی مدبرانہ خارجہ پالیسی کا عکاس ہے۔ یہ اقدام فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے رابطوں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے حالیہ ملاقات اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت سے ملاقاتوں کا نتیجہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس رعایت کا مؤثر انداز سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے، لیکن جب تک پاکستان ٹیکسوں میں کمی نہیں کرتا اور بجلی کے نرخوں کو انٹرنیشنل مسابقت کے مطابق نہیں بناتا اس وقت تک اس امریکی ٹیرف سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ممکن نہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری یعنی ہپکو رواں سال اکتوبر میں امریکی کمپنی وٹرول سے 10 لاکھ بیرل امریکی خام تیل درآمد کرے گی۔ سنر جیکو ریفائنری کے وائس چیئرمین اسامہ قریشی نے غیر ملکی خیبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تاریخی تجارتی معاہدے کے بعد پاکستان کی جانب سے امریکی خام تیل کی یہ پہلی خریداری ہے۔ اسامہ قریشی کا کہنا ہے کہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ لائٹ خام تیل اس ماہ ہیوسٹن سے لوڈ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ امریکی خام تیل اکتوبر کے وسط میں کراچی پہنچے گا۔ اسامہ قریشی نے یہ بھی کہا کہ خام تیل کی درآمد وٹرول کے ساتھ جامع معاہدے کے تحت ایک آزمائشی اسپاٹ کارگو ہے۔ اگر ممکن ہوا تو سنر جیکو ہر ماہ کم از کم ایک امریکی خام تیل کا کارگو درآمد کر سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی خام تیل کی یہ کھیپ دوبارہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ جی ناظرین، آج کے حوالے سے یہ خبر بھی اہم ہے کہ آج چین کی پیپلز لبریشن آرمی کا یوم تاسیس ہے۔ اس حوالے سے عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت نے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کو مبارکباد پیش کی ہے، جبکہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ چین کی مسلح افواج کا قومی و عالمی امن کے لیے کردار قابل تحسین ہے۔
मरियम नवाज ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें योम तासीस पर हुकूमत चीन और चीनी मुसल्ह फ़ौज को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अपने आहनी भाई को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ रियासती या दिफाई मफादात तक महदूद नहीं बल्कि ये दिलों के रिश्ते हैं। पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। मरियम नवाज का कहना था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पेशा वाराना महारत, जदीद अस्करी हिकमत अमली और कौमी खिदमत का जज्बा मिसाली है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत चीन के साथ सनती तरक्की और माहौलियात में मुश्तरका मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए भी पुरअज़्म है। जी नाज़रीन, इंटरनेशनल अरीना से अहम खबर है कि बरतानिया और फ्रांस के बाद मज़ीद 3 यूरोपीय ममालिक पुर्तगाल, जर्मनी और माल्टा ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इशारा दे दिया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पाब्लो रेंगल ने कहा है कि वो आइंदा माह के आगाज़ में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तैयारी में हैं। मगरबी एशिया की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। पाब्लो रेंगल ने कहा कि पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसकी पॉलिसी दूसरे मुल्कों से नहीं जुड़ी। दूसरी जानिब जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर 2 रियासती अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो जर्मनी फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए गौर पर मजबूर होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कैनेडा भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को गैर मशरूत तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस और दीगर 14 ममालिक की जानिब से दुनिया भर से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की अपील की गई थी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि फ्रांस और 14 दीगर ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क कॉल पर दस्तखत किए हैं जिसमें दुनिया भर से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। इस मगरबी मुल्कों की तरफ से मुसलसल ये फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर तस्लीम करने के ऐलानात सामने आ रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया हमेशा से इसराइल के सपोर्टर ममालिक की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब इन ममालिक की ख़ारजा पॉलिसी में अचानक यू टर्न है। उसकी वजह क्या है? फौरी तौर पर इस हवाले से कोई हतमी राय कायम करना कबल अज़ वक्त है। ताहम ये कयास ज़रूर किया जा सकता है कि ये सब कुछ मगरबी ममालिक के एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा मालूम होता है कि जिसका बज़ाहिर मकसद फ़लस्तीन को तस्लीम करना है, लेकिन पसे पर्दा इसका मकसद इसराइल को इस्लामी दुनिया में मुकम्मल हैसियत के साथ तस्लीम करवाना है। क्योंकि जब फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया जाएगा तो फिर अरब दुनिया और मुस्लिम ममालिक इसराइल को भी तस्लीम करने के पाबंद होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।